میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت کر، اور اے اللہ اس سے بھی محبت کر جو حسن سے محبت کرتے ہیں۔ تو حسن سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور اس قدر کی پریکٹیکلی آپ نے حسن مجتبیٰ سے، حسین پاک سے محبت کر کے بتائی۔ آج یہ 15 رمضان کا دن ہے، آج امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے ہیں، ہمیں حضور کی دیگر سنتیں یاد ہیں، یہاں تک کہ سرکار نے جو مسواک مبارک کی وہ بھی ہمیں یاد ہے، سرکار نے دستار پہنی وہ بھی ہمیں یاد ہے، حضور نے پائچے اوپر کر دیے وہ بھی ہمیں یاد ہے، ساری سنتیں ہمیں یاد ہے۔ اگر یاد نہیں، کیا یہ آج کے دن کیا حضور خوش نہیں ہوئے تھے؟ 15 رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جب حسن کی ولادت ہوئی، فرشتے مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ اس حسن کا میں کیا کہوں کہ جب نام رکھنے کی بات آئی، حضور نے فرمایا کہ ان کا نام بھی خود رب رکھے گا، کہ حسن کا نام بھی رب نے رکھا۔ جبریل امین نام لے کر آئے، حضور مدینہ طیبہ میں خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا ان کی آمد پر خوش ہونا کیا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں؟ تو دیگر سنتیں جب ہمیں یاد ہیں تو پھر اہل بیت ہی کی سنت ہم سے کیوں چھوٹتی ہے؟ کیوں ہم بھول جاتے ہیں اہل بیت کو؟ یا کیوں ہم ایک مخصوص طبقے کو ہم یہ سونپ دیتے ہیں؟ نہیں حضرات گرامی، جو غیور سنی ہے، جو سرکار کا حقیقی وفادار ہے، وہ تو آج بھی چاہے امام حسن کا دن ہو یا امام حسین کا دن ہو، وہ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت اس لیے ہے کہ ان سے محبت خود رب نے فرمائی، رسول اللہ نے فرمائی، اور پھر ہمیں یہ حکم دیا کہ لوگوں صرف رمضان کے روزے رکھنا ہی فرض نہیں، صرف نمازیں فرض نہیں، صرف زکوٰۃ دینا فرض نہیں، صرف حج کرنا فرض نہیں، بلکہ سنو رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کرنا بھی فرض ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ دیگر فرائض اگر روزے چھوٹ جائیں تو پھر ان کی قضا کا حکم ہے، نماز چھوٹ جائے تو قضا کا حکم ہے۔ اگر رسول اللہ کی محبت اگر چھوٹ جائے تو پھر اس کی قضا کیا کرو گے؟ سرکار کی آل سے اگر منہ پھیر دیا تو پھر کیا اس کی قضا ہے؟ سرکار نے تبھی فرمایا ہے کہ کوئی شخص حجر اسود رکن یمانی کے درمیان عبادت کرتا ہوا مر جائے، چاہے اس نے جتنے برس عبادت کی ہو اور روزے رکھے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، چاہے اس نے حج کیے ہوں، احرام کی حالت میں مر جائے، چاہے روزے کی حالت میں مر جائے، اگر اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہے تو پھر وہ مومن ہو کر نہیں مرتا، یہودی ہو کر مرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اہل بیت کی محبت میں چاہے جہاں پر بھی مر جائے، محبت اگر اہل بیت کی ہے تو یہ سرکار نے ضمانت دی ہے کہ وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد مَاتَ شہیدًا، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد مَاتَ مؤمنا، کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہادت کی موت مرتا ہے، وہ مومن کی موت مرتا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہے، آپ سخی ابن سخی ہیں، کریم ابن کریم ہیں، کہ آپ نے سخاوت کے وہ جوہر دکھائے، آپ نے وہ مظاہرے دکھائے سخاوت کے، کہ بارہا یہ دیکھا گیا کہ سوالی آپ کی چوکھٹ پر آتا، سوال ابھی کر رہا ہوتا، ابھی سوال اس کا ختم نہ ہوتا، آپ خادم کو حکم دیتے کہ جو مانگ رہا ہے اس سے زیادہ اس کی جھولی بھر کر اسے لوٹا دو۔ وہ عرض کرتا کہ حضور ابھی تو سوال ہی ختم نہیں ہوا، آپ یہ فرماتے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں سیدہ کا بیٹا ہوں، ہم سوال سن کر نہیں دیتے بلکہ ہم سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیتے ہیں۔ مدینے سے بولاوا